बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर लिख रहा हूँ, तफसीर करमानी, उसकी पहली जिल्द से आपकी खिदमत में ये अर्ज करूँगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो दरियाए कुलजुम से अबूर करके बैतुल मुक़द्दस में जाते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात मुबारका हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़वाल से आपको रोशनास कराऊंगा। तकरीर करने से पहले, समझाने से पहले मैं अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चक मोबाइल तहसील मैसी जिला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी जिसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर लिख रहा हूँ वो है, और दूसरा मेरा चैनल है उसका नाम है करमानी टीवी 3। उसमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात, फितराना, तयम्मुम, बाकी तमाम मसाइल है। मेरा सोच विचार ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह का कलाम तमाम कायनात पर फैले, इस्लाम फैले, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का बयान फैले। अजल मोहतरम, जिस वक्त फिरौन दरियाए कुलजुम में गर्क हो गया, उसकी कौम गर्क हो गई, मूसा कलीम जो है दरियाए कुलजुम को और उसकी कौम बनी इसराइल अबूर करके बाहर निकली, तो हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सामरी जो था जरनामी इलाके का रहने वाला था। बात कहते हैं कि बनी इसराइल में सुनार था, सोने का काम करता था, जिसका नाम याह्या या मूसा इब्न जफर था। कबीला बनी सामिर एक आदमी का रहने वाला था। एक आदमी था, उसने देखा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पांव जहां लगते हैं वो घोड़ी जिसका जिक्र मैंने पहली किस्त में अर्ज किया कि फिरौन का घोड़ा नहीं जाता था दरियाए कुलजुम में, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो घोड़ी लेकर आए, जो बोली हुई थी, घोड़ा उसके पीछे जो है दरिया में चला गया। तो जब वो किनारे पर था तो सामरी ने देखा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पांव जहां लगते हैं उस जगह सब्जा उगाता है। उसने ख्याल किया, गुमान किया कि ये जो घोड़े के पैर लगते हैं ये कोई आम घोड़ा नहीं है, कोई खास घोड़ा है, क्योंकि जहां घोड़े के पैर लगते थे हरियाली उगाती थी, सब्जा उगाता था। तो उसने क्या किया कि उसने घोड़े के पांव के जो है पैर की मिट्टी जो है उठा ली। उसने सोचा, ख्याल किया कि इसकी इतनी तासीर है जिसमें जिंदगी है। तो उसने ये मसला जो है मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये तफसीर कबीर में जो है हजरत फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, और तफसीर रूहुल बयान में भी है, और तारीख तबरी में इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, और मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर नईमी में भी लिखा है। आगे है वअंतुम तंजुरून। तंजुरून जो है ये नजर से माखूज है, नजर से मुश्तक है, नजर से बना है। उसका माना है देखना, हाज़िर मुज़ारे का सीगा है, तुम देखते थे। यानी फिरौन और उसकी कौम को दरियाए कुलजुम में गर्क होते तुम देख रहे थे। ये मदीने के यहूदियों को फरमाया जा रहा है। मदीने के पास इर्द नवाह में जो थे वो यहूदी रहते थे, और बनी नजीर और बनी कुरैजा ये जो थे दो बस्तियां थी, यहूदियों की थी। ये बनी इसराइली थे यहूदी। मूसा अलैहिस्सलाम की किताब जो उस पर उतरी थी तौरात को मानने वाले थे, लेकिन पूरी किताब को नहीं मानने वाले थे। इन्होंने अपनी तौरात को रद्द करके दिया था, अपनी मर्जी के मुताबिक इन्होंने मसाइल मन घड़त लिख दिए थे। अजल मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला उन यहूदियों को फरमा रहा है कि देखो तुम मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं कर रहे, ताबेदारी नहीं कर रहे, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ला रहे, और देखो तुम्हारे अबाउजाद को हमने कैसे बचा लिया फिरौन और उनकी कौम से, और उनको दरियाए में गर्क कर दिया फिरौन और उसकी कौम को, और बनिए से तुम्हारे अबाउजाद को हमने बचा लिया। और मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर जो है अब पार कर गए, दरियाए कुलजुम को अबूर कर गए। तो अब अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको उनका एहसान जता रहे हैं, अपना एहसान जता रहे हैं। ये मदीने के जो यहूदी थे ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा उठा करते थे, उनसे बातचीत होती थी, बातचीत होती रहती थी, लेकिन
وہ مانتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں صفتیں ان کی تورات میں تھی لیکن مانتے نہیں تھے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ عاشورے کا روزہ اور دن کی نماز اور رات کا جاگنا باعث ثواب ہے، کیونکہ جس دن فرعون دریائے کلثم میں غرق ہوا تو وہ جمعے کا دن تھا، محرم کی 10ویں تھی اور دوپہر کا وقت تھا، تو اس لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور آئندہ جو ہے فرمایا کہ میں 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، اس لیے کہ یہودیوں کی میں مشابہت نہیں کرتا۔ حضرت غوث اعظم سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنی ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس نے عاشورے کا روزہ رکھا، روزہ جو تھا وہ تو ان کو بچنے کے لیے تھا، خوشی کا دن تھا کہ ہم بچ گئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ 4 رکعت نماز اس طریقہ سے پڑھی جائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں 1 دفعہ فاتحہ اور 50 جو ہے دفعہ سورۃ اخلاص، تو اس کی آئندہ زندگی کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ملا علی میں اس کے جو ہے ملا اعلیٰ میں اس کے لیے نور کے 1000 جو ہے ممبر بنائے جائیں گے۔ عاشورے کی تمام شب جاگنا یہ ہے مستحب ہے، کیونکہ موسیٰ کریم علیہ السلام اور پھر بنی اسرائیل جو ہے ان کو تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نجات دے کر عبور کر دیا، اور پھر اس کی خوشی میں جو ہے عزیز المحترم جو کہ ہم مسلمان بھی اسی طرح کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی مستحب ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد حدیث میں ہے احیاء الليلة عاشورا، یعنی کہ کوئی عاشورا کی ساری رات جاگتا رہا اس نے گویا مقربین ملائکہ جیسی عبادت الہی بجا لے۔ یہ روح البیان نے لکھا ہے عاشورے کے بیان میں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورا کے دن کا روزہ اللہ تعالیٰ سے اس پر امید کی جاتی ہے کہ پچھلے سال کفارہ بن جائے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ میں محرم کی 10ویں کے روزے کی فضیلت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اور حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں کے دن عاشورے کے روزے کا حکم دیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10ویں کے دن عاشورے کے روزے کا حکم دیا۔ یہ ترمذی نے لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 9ویں اور 10ویں کا محرم کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، یعنی 9ویں اور 10ویں کا رکھو۔ یہود تو رکھتے تھے 10ویں کا روزہ کیونکہ ان کی قوم بنی اسرائیل جو تھے اس دن ان کی نجات ہوئی، تو آپ جو ہے موسیٰ کلیم اور اس کی قوم جو ہے یہودی وہ تو 10ویں کا رکھتے۔ پھر مصطفیٰ نے بھی مکے سے مدینہ تشریف لائے تو 10ویں کا روزہ رکھا، تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی رکھتی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں زیادہ مستحق ہوں موسیٰ کلیم کا، میں زیادہ مستحق ہوں روزے رکھنے کا جو وہ رکھا کرتے تھے، میں 9ویں اور 10ویں کا رکھوں گا، یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ تو یہودیوں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے، بال رکھنے، یہ کرنا، یہودیوں کی پینٹ وغیرہ پہننا، یہودیوں جیسے بچے جو یہودیوں کے ہوتے ہیں وہ سر کے اوپر جو ہے بچیاں بال کھڑا کر کے اوپر پونی وغیرہ لگا دیتے، یہ یہودیوں کے فعل، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہودی داڑھی منوا دیتے ہیں، مسلمان داڑھی منواتے ہیں، یہودیوں کی مشابہت ہے۔ اور پھر یہودی بعض ایسے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لمبے بال رکھتے ہیں جو نیچے گرتے ہیں، اور تو جیسے ہیں، یہ نہیں رکھنے چاہیے، یہودیوں کی مشابہت ہے۔ ہمارے مسلمان پاکستان کے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ لمبے بال رکھتے ہیں، داڑھی کا صفایا، مونچھوں کا صفایا، اور پھر وہ کیا لمبے بالوں میں کرامت ہوتی ہے، سنت ہے؟ نہیں، یہ یہودیوں کی مشابہت ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا مطلب حدیث جو میں عرض کر رہا ہوں مشابہت کی، مسلم شریف میں جو ہے موجود ہے کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔
اگر میں آئندہ سال تک رہا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک باقی رہا تو میں 9 محرم کا روزہ ضرور رکھوں گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں روزہ رکھتے تھے، محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور باقی مکہ کے یہود بھی روزے رکھتے تھے۔ یہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا اس وقت، جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ روزہ مستحب ہو گیا۔ تو جن محترم، یہ تو میں نے آپ کو روزے کے متعلق عرض کیا کہ فرعون غرق ہوا، اور اس کے بعد موسیٰ کلیم دریا کلزم سے پار آ گئے، یہودیوں کا روزہ اور موسیٰ کلیم روزہ رکھتے تھے، فرض تھا۔ اور اب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی جو ہے روزہ فرض تھا اور رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں آئے، روزے فرض ہوئے، تو آپ نے ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہو گئے 29 یا 30 پورا مہینہ، لیکن جو تھا محرم کا روزہ 10ویں کا وہ مستحب ہو گیا، جس کی مرضی آئے رکھے، مرضی آئے نہ رکھے، لیکن 10ویں کا نہیں رکھنا، 2 رکھنے چاہیے۔ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ میرے دوستوں، مسلمان داڑھی میں جس طرح آپ کا منوا دیتے ہیں، دوسرے تیسرے دن مونچھیں منوا دیتے ہیں، بال بڑے بڑے لمبے رکھ دیتے ہیں، یا پھر سر کے اوپر بھی اس طرح پھروا دیتے ہیں، داڑھی کے اوپر بھی، مونچھوں کے اوپر بھی آلو شریف بنوا لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ جن محترم، یہ یہودیوں کی مشابہت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی بھی جو ہے مشابہت ہے یہودیوں کی، نہیں کرنی چاہیے۔ جو کرے گا وہ گناہگار ہوگا، جہنم کی آگ کا مستحق ہوگا۔ اور میرا کام ہے آپ تک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پہنچانا۔ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہے کہ ہم تک مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنایا گیا۔ تو جن محترم، میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 2 چینل ہیں، ان کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، تاکہ پوری دنیا میں اسلام جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔